لیکن دسمبر 22 کو مولانا فضل الرحمان بھی کراچی میں مجلس اتحاد امہ کے پلیٹ فارم سے وہ بھی ایک جلسہ کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی غیر اسلامی آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اس کی بات بھی ہوگی۔ تو سارے ایکٹیو تو اب لگتا ہے کہ جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس پہلے نہیں بن پایا تھا گڈھا پور کے ہوتے ہوئے، وہ شاید اب بن جائے، تو وہ آپ کے لیے پریشانی پیدا نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں بنے گا، بالکل نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلح جدوجہد کی جو ہے وہ حصہ دار نہیں بنے گی، اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس قسم کا پاگل پن یا اس قسم کا راستہ نہیں اپنا۔ تو مولانا فضل الرحمان کیا فرینڈلی اپوزیشن بن کے کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، فرینڈلی اپوزیشن آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ کلاشن کوفیں لے کے اسلام آباد پہ حملہ نہیں کرتے تو وہ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں؟ یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی۔ پارلیمانی نظام میں فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ یعنی جو حملہ کرتے ہیں وہی اپوزیشن ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ کلاشن کوفوں سے یاد آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی 9 والا جو مقدمہ ہے اس کی اب بھرپور تیاری ہے کہ ابھی تو نہیں لیکن کچھ ماہ لگیں گے کہ اس میں جنرل فیض حمید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گواہی دیں گے عمران خان کے خلاف، تو وہ تو بڑی سیلف انکریمنیٹنگ گواہی ہوگی جو ان کو اپنے لیے بھی مصیبت پڑے گی۔ تو کیا وہ کسی ڈیل کے تحت گواہی دیں گے؟ اور اگر ڈیل نہیں ہوگی تو کیوں گواہی دیں گے وہ؟ دیکھیں، اس بارے میں تو جب تک کوئی چیز سامنے نہ آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قیاس آرائی اس کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن 9 مئی جو ہے، 9 مئی کے متعلق اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے کہ اس 9 مئی کے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کوشش یا کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی جائے، یا کوئی اس قسم کی کوشش ہوئی، یا اس قسم کی کوشش کی کوئی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی، تو اگر ایسا ہوا ہے تو وہ تو پھر بہت بڑا چارج ہے، اور اس کی اگر ایویڈنس سامنے آتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں فیض حمید صاحب جو ہے وہ اس میں اگر ملوث پائے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ایویڈنس دیں یا نہ دیں، جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے، تو یہ تو بہت بڑا چارج ہے۔ رانا صاحب، آپ تمام بڑی میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی مانے، نخرے کرے، احتجاج کرے، این ایف سی کا فارمولے میں تبدیلی ہوگی، چاہے مختلف ناموں سے ہو یا فارمولے کو چھیڑے بغیر، لیکن یہ ری ڈویژن ہوگی ریسورسز کی، بیکاز ڈیفنس کو بھی پیسے چاہیے، سیکیورٹی کو چاہیے، جی بی کو بھی، خود آپ کے نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی بی کو اور ان کو پیسے ملنے چاہیے این ایف سی کے اندر سے۔ کیا این ایف سی کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ جو شرح جس سے یہ بٹتے ہیں پیسے، یہ ہر قیمت پہ چینج ہوگا؟ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں، یا جو الفاظ آپ پہنا رہے ہیں نا، اس طرح سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی ہو، باقی جو کولیشن پارٹنرز ہو، سب بیٹھ کے سر جوڑ کے سارے معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے ایک ایسا حل نکالیں گے کہ جو ضروریات ہیں ڈیفنس کی ہیں، باقی جو لوگوں کو ریلیف دینے کا جو ہے وہ پروگرام ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو سورسز ہیں ان کی ری ایلوکیشن جو ہے وہ کی جائے گی، اور وہ سب کو اعتماد میں لے کے کی جائے گی۔ یہ ایسے نہیں کیا جائے گا کہ جی وہ جو مرضی کر لیں اور فلاں جو مرضی کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ری ایلوکیشن ہر قیمت پہ ہوگی لیکن سب کی رضامندی شامل کروا دی جائے گی؟ نہیں، تو یہ ہر قیمت پہ جو ہے اس کو ذرا آپ بعد میں رکھیں نا۔ ری ایلوکیشن ہوگی اور وہاں بھی رضامندی سے ہوگی، یعنی کہ سب کو منایا جائے گا، کسی کو پیار سے کسی کو سختی سے، لیکن سارے مان جائیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ تو پھر آپ کی، کیونکہ پھر آپ کا جو ہے نا وہ پروگرام جو ہے نا اس کی ضرورت ہے نا کہ آپ نے اس بات کو اسی طرح سے کرنا ہے۔
چلے سب کو منا لیا جائے گا، سارے ایک دوسرے کو منائیں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، ہمیشہ کا وقت دینے کا آپ کا بہت شکریہ۔